اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت معذرت کہ کل رات کو میں اپلوڈ نہیں کر سکی وائس نوٹ اپنا، کچھ مسائل اور کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ آپ سب کی دعائیں درکار ہیں تاکہ پروردگار کے حکم سے جو ڈیوٹی مجھے پروردگار نے عطا کی ہے میں اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ آپ سب کی بہت دعائیں ہمیشہ چاہیے ہوں گی انشاءاللہ الہی آمین۔ اور آپ سب کے لیے دعا گو، ماشاءاللہ کل آپ سب کے تعاون کے ساتھ الحمدللہ جس طرح سے ہمارا 40,000 کا ورد مکمل ہوا سورہ اخلاص کا، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ پڑھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اور یقیناً کہ مدد الہی ہمارے ساتھ تھی۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ بشرطِ زندگی ہم آئندہ شب جمعہ بھی ورد کریں گے ایک، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانیاں طلب کریں گے، اور انشاءاللہ کہ ہمیں اس ماہ رمضان کے صدقے میں یہ آسانیاں مل جائیں گی۔ پروردگار کا بڑا احسان اور کرم ہے مومنات ہم پہ کہ اس پروردگار نے ہمیں اپنے نام لیواؤں میں بنایا اور ہمیں اپنی معرفت عطا کی۔ دعا یہ ہے کہ بس یہ معرفت دائمی ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، اور ہمارا ایمان ہمیشہ پروردگار پر قائم و دائم رہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ پریشانی ہو کہ ہم پریشان ہیں تو ہمارا کون ہے جس سے ہم مدد مانگیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مالک اور ہمارا خالق اور ہمارا رازق وہ پروردگار ہے جو ہمیں نیستی سے ہستی کی طرف لے کے آیا، عدم سے زندگی کی طرف لے کے آیا، اور یہاں سے واپس آخرت کی طرف لے کے جائے گا، ہمیں عدم میں لے جائے گا، ہمیں ختم کر دے گا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں قبروں میں سے اٹھائے گا۔ وہ پاک پروردگار جو ہم نہیں تھے اور ہمیں اس نے دنیا میں قائم کر دیا، اور اس کے بعد وہ ہمیں اس دنیا سے لے جائے گا، اور جب ہم ختم ہو گئے ہوں گے، لوگ ہمیں بھول بھی چکے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں ہمارے اعمال ناموں کے ساتھ زندہ بھی رکھے گا اور ہمیں ہمارے اعمال دکھا بھی دے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار پہ یہ ایمان رکھیں کہ پروردگار کی مرضی کے بغیر تو نہ ہم کوئی پتہ کائنات میں ہل سکتا ہے اور نہ ہی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو معرفت حاصل کرنی ہے تب بھی مدد الہی درکار ہے، اور مدد الہی درکار ہونے کے لیے ہمارے پاس قرآن، حدیث، اس کے ساتھ آل محمد کا ساتھ اور آل محمد کے بتائے ہوئے اعمال اور آل محمد کے صدقے میں یہ معرفت کہ ہم آج اسماء الہی کو پڑھ رہے ہیں اور آج اسماء الہی پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پروردگار سے دعا یہ ہے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں پورا کرے، آپ کے ورد کو آپ لوگوں کے حق میں اور تمام مومنین کے حق میں پسند فرمائے، اور اس کے صدقے میں آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے الہی آمین۔ مومنات، آج پروردگار کے جن پاک ناموں کا ہمیں ذکر کرنا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا قابض ہو، یا باسط ہو، یا خافض ہو، یا رافع ہو، برحمتک استغیث ہو۔ یعنی اے اللہ، اے یا قابض ہو، یا باسط ہو، یا خافض ہو، یا رافع ہو، یعنی اے اللہ، اے پاک اللہ جس میں پروردگار کے سب ناموں کی تعریف آ جاتی ہے۔ القابض، روزی کو تنگ کرنے والے، ہر چیز پہ قبضہ رکھنے والے، موت کے وقت روحوں کو قبض کرنے والے۔ الباسط، روزی کو کشادہ کرنے والے، فراخی دینے والے، جو رزق کو وسیع کرتا ہے اور دلوں کو کشادہ کرتا ہے۔ الخافض، خافض خے سے ہے، اس کو بولتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ ہ نہیں بولنا، خ بولنا ہے۔ الخافض، پست کرنے والا، اپنے دشمن کو نیچا دکھانے والا، ذلیل و خوار کرنے والا۔ الرافع، بلند کرنے والا، اٹھانے والا، اہل ایمان کو ایمان کی وجہ سے بلند کرنے والا۔ یعنی پروردگار کے آج ان ناموں کا ہم ورد کر رہے ہیں جو کہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابض ہو، یا باسط ہو، یا خافض ہو، یا رافع ہو، برحمتک استغیث ہو، کہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور تیری رحمت مانگ رہے ہیں تجھ سے۔ ایک تو میننگز میں اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہم نے ابھی ورد کیے ہیں، یہ نام جس طرح ورڈز اپوزٹ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح ہے۔ القابض یعنی قبض کرنے والا، روکنے والا، کمی کرنے والا۔
باسط و کشادہ کرنے والا، فراخ کرنے والا، خافض و پست کرنے والا، اور رافع و بلند کرنے والا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ناموں کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے، ہم میں سے دنیا میں کسی میں کوئی بھی خوبی ہو تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا وہ صرف برا ہوتا ہے ہماری نظر میں، لیکن پروردگار کے ناموں میں یہ خوبی ہے کہ پروردگار ہمیں بتا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو کمی بھی کرتا ہے، اور میں وہ ہوں جو کشادگی بھی عطا کرتا ہے۔ وہ ہر وہ شخص جو روزانہ یا قابضوں کا ورد کرے 110 مرتبہ، تو اس کے دشمن اس کے قبضے میں رہیں گے، اور اس نام کو بکثرت پڑھنے والا، بہت زیادہ اس کا ورد کرنے والا گناہوں سے رک جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اس کا اثر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یا قابضوں پڑھے، کسی بھی قسم کا جادو یا بد اثر یا بھوت پریت یا آسیب یا بلائیں اس پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ نام پروردگار کا اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد القابضوں کے بعد ہے الباسطوں، اور الباسطوں رحمت اور روزی اور نعمت کو کشادہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس لحاظ سے ظاہر باسط ہے، یہ لفظ قبض کی ضد ہے، یعنی تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کرنے والا، قبض کو بسط میں بدلنے والا۔ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے ایک بندے کا قول ہے کہ باسط وہ ذات ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق دیتا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا ہوں تو ہم بے جا خوشی اور بے ادبی نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اللہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ ہم پہ اپنی صفت باسط کا اظہار کرتا رہے گا۔ اور کشادگی یہ رزق کے لیے جو مجرب عمل ہیں، جس سے کوئی بھی شخص پریشان نہ ہو زندگی میں، اس کا رزق کھلا رہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ جو ہے نا اس میں الہی یا باسطوں کو پڑھتا رہے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے۔ اگر کسی کا شوہر بد اخلاق ہو اور وہ عورت چاہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، تو وہ کم از کم 11 دن 7300 ٹائمز یا باسطوں پڑھے پانی پہ، اور وہ پانی اپنے شوہر کو پلائے، تو انشاءاللہ اس کے شوہر کا اخلاق اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 72 ٹائمز روزانہ اس میں الہی یا باسطوں کو پڑھتا رہے تو اس کا دل فراخ ہو جائے گا، اور وہ یقیناً پروردگار کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ الخافضو یعنی پست کر دینے والا، اگر کوئی شخص 500 مرتبہ الخافضوں کو پڑھتا رہے، یعنی اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے، تو پروردگار اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا اور اس کے مشکلات کو دور کرے گا۔ اگر کوئی شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے دن ایک جگہ پہ بیٹھ کے 70 مرتبہ پورے دھیان کے ساتھ، پوری اپنی توجہ کے ساتھ پروردگار کو پکارے یا الخافضوں کہہ کے، تو انشاءاللہ وہ دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ الرافع، جو شخص کثرت سے الرافع پڑھے گا، بلند کرنے والا، تو پروردگار اسے مخلوق میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا اور اسے بے نیاز کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ نماز عصر کے بعد کا خاص ورد ہے کہ اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے 100 مرتبہ یا رافع الرافع، یعنی ایک دفعہ میں 2 مرتبہ ایک تسبیح پر، ایک دانے پر 2 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں یا رافع الرافع کہہ کے، تو یہ 200 مرتبہ ہو جائے گا، تو اس کے عہدے کی واپسی ہوگی، عہدے میں بلندی ہوگی، یا اس کو جاب ملے گی۔ یہ پروردگار کی طرف سے خاص کرم ہے ہم پہ کہ وہ اپنے ناموں کے ذریعے ہم پہ رحم کرتا ہے اور ہمارے پہ اپنے کرم کو ہمیشہ بنائے رکھتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پروردگار کے ناموں سے، اسم الہی سے، جس طرح سے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں اسم اعظم میں
پروردگار عالم نے بہت سے راز رکھے ہیں، اور ان رازوں میں سے تقریباً کہتے ہیں کہ 73 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو کہ اسم اعظم کے زمرے میں آتے ہیں، جس میں سے صرف ایک کا علم جناب آصف برقیہ کو تھا، جو حضرت سلیمان کے وزیر تھے، جنہوں نے ایک آنکھ چھپکنے کے وقفے کے اندر تخت بلقیس کو اب اس کے محل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں منگوا لیا تھا۔ وہ صرف ایک اسم کا علم رکھتے تھے۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام کو 72 اسم کا اور علم دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اسم الہی کو صرف اپنے تک محدود رکھا ہے، یا پھر جس پہ وہ شاید آئمہ میں یا انبیاء میں بہت زیادہ خوش ہوگا اس کو عطا کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس ظاہر ہے وہی محدود علم ہے جو کہ ہمیں آل محمد کے در سے ملتا ہے۔ پروردگار ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، مشکلوں کو آسان کرنے والے بنیے گا۔ وہ پروردگار جو کہ قابض بھی ہے، وہ پروردگار جو باسط بھی ہے، وہ پروردگار جو خافض بھی ہے، وہ پروردگار جو رافع بھی ہے، وہ ہم سب کی مشکلوں کو دور کر کے ہمیں آسانیاں عطا کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار جو ہر چیز پہ قابض ہے، جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، وہ ہر وقت ہم پر اتنا قبضہ رکھتا ہے کہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہم پہ آسانیاں کیں اور ہمیں رستے کشادہ کر کے عطا کیے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ وہ پروردگار جس نے کئی لوگوں کو کتنا پست رکھا، کئی لوگوں کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم پہ رحم کیا اور ہمیں عزت دار لوگوں میں شمار کیا، عزت دار مالکوں کا ہمیں غلام بنایا۔ وہ پروردگار جس نے ہمیں بلند کیا اس طرح سے کہ آل محمد کے ماننے والوں میں شمار کیا۔ وہ پروردگار کہ جو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی، انداز میں بھی۔ وہ پروردگار جو اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس کے ہر نعمت پر ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور عمل کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور ہر مشکل کو آسان کرے اور آپ کو بھی مشکلات آسان کرنے والوں میں شمار کرے۔ الہی آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مولا وارث۔